اچھا شیراز صاحب، یہاں پر اس معاملے کا آپ کو بھی ڈسکشن کا حصہ بناتے ہیں. اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ ہے آبی جارحیت. اب آپ کو پتا ہے انڈس واٹر ٹریٹی سے آپ سے زیادہ بہتر ظاہر ہے کوئی واقف نہیں ہوگا. بھارت نے ایک جارحیت یہ بھی کی کہ اس کو ابینس میں ڈال دیا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اب وہ جو ابھی رپورٹ آئی ہے، بی بی سی نے بھی لکھا ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جی دریائے سندھ کا پانی روکنے کے لیے ایک ماسٹر پلان شروع کیا ہے جس کے مطابق 10 نئے میگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنانے کا وہ ارادہ رکھتا ہے. یہ بیسیکلی لداخ کا علاقہ ہے کیونکہ لداخ سے ہو کے پھر پانی جو ہے وہ پاکستان کی طرف آتا ہے. تو یہ کیا اس کی ممکنات ہیں اور کتنا ہمیں اس معاملے میں تھوڑا سا ہوشیار رہنا چاہیے؟ کیا آپشنز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کی وائبلٹی بتائیے گا کہ کتنے عرصے میں یہ ممکن ہے، کیونکہ ڈیم اتنی جلدی تو نہیں بنتے. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ لداخ میں اور جہاں سے ہمارا دریائے سندھ بہ کے آتا ہے، 2 شاخیں ہیں اس کی، دریائے سندھ اور اس کا ایک اور شاخ شیوک ریور. تو جنہوں نے اب تک جو اس پہ جو بڑا جو پروجیکٹ بنا ہے میگا پروجیکٹ، اس پہ وہاں پہ کوئی ایسی ہم نے یہ سائٹ وزٹ کی ہیں سارے پورا along دی ریزرو، کیونکہ اس میں پروویژن ہے ٹریٹی میں، اس کو ہم وزٹ کر سکتے ہیں. ہم نے وزٹ کی ہیں 2011 میں، اور وہاں پہ کوئی میگا پروجیکٹ نہیں بن سکتا. یہ جو سب سے بڑا پروجیکٹ بن سکتا تھا نیمو بازگو 48 میگا واٹ کا، آپ خود سمجھ سکتے ہیں 48 میگا واٹ کا کتنا، وہ ان کی سب سے بہتر سائٹ تھی. اس کے علاوہ ان کے پاس ایسا سائٹ نہیں ہے کہ وہ دریائے سندھ پہ کوئی بڑا ڈیم بنا پائے، کیونکہ ہمارا دریائے سندھ کا ٹوٹل 10% پانی انڈین اور تبت سے اور انڈین کیچمنٹ سے آتا ہے، انڈین آکوپائڈ کیچمنٹ سے. اچھا جو جہاں جی سوری جی آپ بتائیے. میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو لکھا گیا اس کے اندر یہ بیسکلی اچنتھنگ کا علاقہ ہے، سانجک، بارفیلا، سونتک اور خلستی، یہ کچھ علاقے بتائے ہیں یہاں پر یہ بنانا چاہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں نہیں بنا سکتے، تو کیا یہ جو ہمارے معاہدے کی وجہ سے نہیں بنا سکتے، لیکن یا پھر وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پر ایک حد سے زیادہ بڑے پروجیکٹس نہیں بن سکتے، فیزیبلٹی نہیں ہے وہاں پر؟ جی بالکل، وہ ٹیرین ایسا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا بڑے پروجیکٹ نہ اتنا فلو ہے کہ بڑا پروجیکٹ بنایا جا سکے، نہ ٹیرین ان کو اجازت دیتا ہے. اگر اس وقت اگر وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو سب سے بہتر سائٹ تھی نیمو بازگو انہوں نے بنایا تھا 48 میگا واٹ، اس سے بہتر ان کے پاس بڑی، اس کے پاس اس ٹیرین میں کوئی بھی میگا پروجیکٹ بنانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں آپ جی بولیے پلیز. جو وری ہے وہ چناب کے حوالے سے ہے، کیونکہ چناب کا 100% جو ہے نا پانی وہ آکوپائڈ انڈین ہماچل پردیش سے اور آکوپائڈ جموں سے آتا ہے، جموں کشمیر سے. تو وہ وہاں پہ وہ ان کے پلاننگ ہے وہ ایک کیسکیڈ آف ڈیمز بنانے کی، جس میں سے چوتھا ان کا بن رہا ہے. اچھا. وہ ٹوٹل 12 ڈیم بنانا چاہتے ہیں. اس کے بعد وہ یہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ یہ ڈیمز اتنی جلدی نہیں بنتے، ڈیمز 10 15 20 سال لگ جاتے ہیں. تو وہ اگر آپ کے پاس ساری فائنینسنگ اویلیبل ہو تو فائنینسنگ بھی ایک سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے. یہ واٹر ورک سب سے مہنگے پروجیکٹ ہوتے ہیں سول انجینئرنگ کے، یہ بلینس آف ڈالر میں بنتے ہیں، یہ چند ملین میں نہیں بنتے، بلینس آف ڈالر. اور پھر وہاں پہ اس کی جی ہمیں یاد ہے بھاشا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ابھی تک نہیں بنا، 2008 سے 2014 تک بننا تھا. تو وی آر ویل اویئر کہ یہ ڈیم بننا آسان کام نہیں ہوتا. جی ہاں، جب اس کی فائنینسنگ ہی مین ایشو ہے نا، کہ ہمیں بھی کسی ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری میں کوئی بھی باہر سے تو آپ کو کوئی ورلڈ بینک یا کوئی بھی جو ہے نا فائنینشیل ایجنسی وہ آپ کو پیسے نہیں دیتی ہے. تو لوکلی ہی اس کے لیے جو ہے نا بلینس آف ڈالر ارینج کرنا وہ ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہے، وہ جس میں بھاشا میں ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بہت ٹائم لگا ہے اور بہت ٹائم لگے گا. تو اسی طرح سے ان کے لیے بھی ناممکن ہے، ابھی اتنی جلدی ممکن نہیں ہے. جو رسلے ڈیم ان کا بن رہا ہے پچھلے 10 سال سے، اس میں اتنے ایشوز ہیں کہ ابھی بھی مزید 10-15 سال لگیں گے. چلیں اس پہ بھی آتے ہیں کہ وہ ایشوز کیا ہو سکتے ہیں. عقیل ملک صاحب، جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی جو ہے جو بھارت کر رہا ہے اس کی کئی جہتیں ہیں. ایک جانب وہ پراکسیز کو فنڈ کر رہا ہے، یعنی کہ اپنا رونا رو رہا ہے کہ جی ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ہمارے ہاں کے پی ہو یا بلوچستان ہو وہاں پر پراکسیز کو فنڈ کر رہا ہے. ایگریسر بن کر بیٹھا ہوا ہے کشمیر میں. اچھا پھر ایک اور وارفیئر ہے اس کا جو ای یو ڈسنفو لیب نے کس طریقے سے ایکسپوز کیا تھا، یو ریمبر شریواستو گروپ بیک ان 2025 اف آئی ایم ناٹ رانگ. جو پتہ چلا تھا کہ 10 سال سے وہ 700 سے زیادہ آؤٹ لیٹس تھے، ان کے ذریعے فیک نیریٹو سیل کر رہا تھا اگینسٹ پاکستان. ہمارے ہاں ایک طرح کا جو ہائیڈرا ہے اس سے ہمارا مقابلہ ہے. تو واٹ کین بی ڈن نیکسٹ فرام پاکستان پرسپیکٹو، کیا کیا جائے آگے اس پہ؟ دیکھیے ستی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ جو یونیلیٹرلی ہولڈنگ ان ایڈوانس یا سسپینشن جو ٹی ٹی کی ہے، یا جس طرح
یہ یوز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان شاید الیجڈلی جو انڈیا کی ایلیگیشنز ہیں کہ بیکاز آف ٹیررزم ہم نے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو یونیلیٹرلی جو ہے سسپینڈ کیا یا ہولڈنگ ان ابینس کیا. اب یہاں پہ جو آپ نے دہشت گردی کی بات کی تو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے اوپر آپ نے ذکر کیا بلوچستان کا اور کے پی کا. آئی تھنک کلبھوشن یادو از اے لیونگ ایگزامپل آف اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم اینڈ دی انٹائر ورلڈ نیڈس ٹو سی دس. ایک سرونگ ان کا نیوی کا آفیسر جو اپنی زبانی خود بتاتا ہے کہ بھارت کس طرح اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم پھیلاتا ہے. یہاں پہ اکراس دا بارڈر اگر بات کی جائے تو بھارت نے بالکل ہمارے ہمسایہ ملک ایران کے تھرو جو ہے کلبھوشن یادو کو بھجوایا اور اپنی پراکسیز کے تھرو جو ہے تمام تر اسائڈ فرام انٹیلیجنس گیدرنگ مطلب وہ اپنی پراکسیز کو جو ہے موبلائز وہاں پہ کرنا, بی ایل اے ہو گیا, بی ایل ایف ہو گیا, ٹی ٹی پی ہو گیا, دیگر جتنی بھی پراکسیز ہیں تو ان کو اور اس کے ثبوت جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں ایٹ لیسٹ 2 دفعہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو ابھی ریسنٹلی جو خزدار کا افسوسناک واقعہ ہوا اس پہ بھی انہوں نے جو ثبوت کے ساتھ پیش کیا. اسی طرح ڈیورنگ جعفر ایکسپریس کے ٹائم پہ بھی. تو یہ کم از کم اب یہ پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے پہ الزام لگ رہے تھے کہ پاکستان الیجڈلی جو کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کرتا ہے تو یہ بالکل غلط ایک تاثر دیا جاتا ہے. پاکستان تو خود جس طرح شرمیلا صاحبہ نے فرمایا کہ ہم تو خود جو ہے بلواک ہیں اگینسٹ ٹیررزم. ری بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. دا کوسچن ہیئر از کہ واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو وتھ کلبھوشن ناؤ دا ورلڈ از ریسپٹیو. پہلے نہیں تھے, ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار کان بھی چاہیے ہوتے ہیں, آنکھیں بھی چاہیے ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے. ناؤ از دا ٹائم. So what are you going to do? I think in light of the recent events, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلبھوشن کا جو اب تھوڑا سا ہمیں دنیا کو دکھانا چاہیے with whatever procedures legally speaking that we have in place, because یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ تمام تر چیز جو ہے اب دنیا کے سامنے آنی چاہیے. because yes we have a living example in our custody, ہمارے پاس وہ موجود ہے. اب ہمیں جو ہے وہ دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے, میڈیا پہ بھی دکھانے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کو سوشل میڈیا پہ بھی اس چیز کو بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا پوری کے ساتھ انگیج کرنے. اور ڈوزیز جس طرح بات کی تو ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں, بٹ آئی تھنک اس کو کیئرفلی کرافٹ کر کے اور بالکل اچھی بات کی کہ جو ڈیلیگیشن ہے وہ بڑی اچھی ڈیلیگیشن ہے. اس کی ڈیلیگیشن کو جو لیڈ کر رہے ہیں بلاول صاحب وہ ایک اپنا جو ہے وہ رکھتے ہیں, ایکسپیرینس رکھتے ہیں, اینڈ he's got that aura of engaging that with confidence, yes, that aura, that confidence, yes, of course, engaging with the world leaders, and I think it's very apt کہ ہمیں ابھی ششی تھرور تو چلا گیا. ششی تھرور نے تو وہاں پہ جا کے 9/11 میموریل کے سامنے جو کیا, لیکن اس نے ساتھ ساتھ انڈیا کی حکومت کو لتاڑا بھی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو اس نے ظاہری بات ہے کہ جو پالیسیز انڈیا ٹو کر رہا ہے وہ انڈیا کے فائدے میں نہیں ہے, الٹا اب انڈیا کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. انڈیا کو EU ڈس انفارمیشن لیب کی آپ نے بات کی, لیکن اس کے علاوہ آئی تھنک دی ہول ورلڈ ہیز سین اٹ. ارناب گوسوامی کا جس طرح آپ نے ذکر کیا اس کے شو پہ کرسٹین نے جو بات کی, اس کے علاوہ ایوری بڈی آئی تھنک جنرلی اب سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں